فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انک کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ تمہارے رب کی قسم، ہم ان سے ضرور ضرور پوچھیں گے سب سے ان چیزوں کے سلسلے میں جو یہ کرتے رہے ہیں، سو کمر کس لو اس چیز کے لیے جس کو تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے اعراض کا رویہ اختیار کرو، درگزر کرو، منہ پھیر لو۔ بے شک یہ ہنسی مذاق اڑانے والے ان لوگوں کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں عنقریب یہ جان لیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے ان چیزوں سے جو یہ تمہیں کہتے رہتے ہیں، سو اپنے رب کی تعریف بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہو، اور اللہ کی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ محترم حضرات، یہ چند آیتیں تھیں سورہ ہجر کی، ان کی میں نے تلاوت کی اور ان کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی۔ دراصل ایک اہم تقریر اس کے بعد ہونے والی ہے جو سیرت کے موضوع پر ہے، اور ایک انتہائی اہم شخصیت کی طرف سے ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً ان آیات کا ترجمہ، اس کی تشریح، ان کا پس منظر اور آج کے سیاق و سباق میں حالات میں ان کا ہمارے لیے کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے، وہ مختصراً میں آپ تک پہنچا سکوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، مکی صورت ہے، اور جو اس سے پہلے والی صورت سورہ ابراہیم کا پس منظر ہے، بالکل وہی پس منظر اس صورت کا بھی ہے۔ مکے کو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو الفاظ بار بار آپ نے سنے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، میری طرح سے دیگر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ ذرا سا تصور کیجئے کہ روئے ارض پر کوئی اور نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں ان کا کوئی موافق نہیں تھا، کوئی ہمنوا نہیں تھا، اور باتیں وہ تھیں کہ جس پر معاشرہ کھڑا تھا اس کے جسٹ خلاف باتیں تھیں۔ اسی وجہ سے کفار کہتے تھے، عرب کے ذمہ دار لوگ، کہ اتنے سارے خدا کو ہم پوچھتے تھے، ان سب کو مٹا کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس میں دلیل کی کوئی بات نہیں تھی، روایت اور روایت سے انحراف پر یہ تعجب کی بات تھی کہ اب تک باپ دادا سے سینکڑوں سال سے بے شمار خداؤں کو، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ بارش والے، یہ دھوپ والے، یہ زندگی دینے والے، پورا نظام بنا ہوا تھا اور ایک معاشرہ ٹھاٹھ سے اس پر چل رہا تھا۔ اچانک ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ سب غلط ہے، صرف ایک خدا ہے، صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک معبود ہے۔ تو آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ وہ کیسے جیتا ہوگا وہاں۔ یہ ربیع الاول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کے سامنے آئے کہ وہ اسلام، وہ دین، وہ ہدایت، وہ روشنی جس کو اس وقت ہم برت رہے ہیں، جی رہے ہیں،
کسی حد تک فخر کرتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم کو ملی ہوئی ہے، اس کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے کن حالات سے لوگوں کو گزرنا پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، آپ کے گھر میں میرے گھر میں کوئی چیز رسماً رواجاً مدتوں سے چلی آ رہی ہو اور اس کے خلاف اگر آپ کوئی رائے دے دیں تو لوگ منہ نوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو ہوتا رہا، لوگ کیا کہیں گے، اس پریشر کا خیال کیجیے۔ اب ایک دور تو وہ تھا کہ لوگوں کے چہرے پر تعجب اور حیرت کے آثار ہوتے ہیں کہ نئی بات آ گئی ہے۔ جب کوہ صفا پر آپ نے چڑھ کے لوگوں کو بلایا تھا، اپنے خاندان کے لوگوں کو، تو اس کے ریئیکشن میں ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک لہذا دعوتنا، ناس ہو تیرا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے یہی بات کہنے کے لیے ہم کو بلایا تھا۔ ایک دل اس پر کتنی یورشیں ہوتی ہوں گی، کیسا محسوس ہوتا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ساتھ چند غلام لوگ، یاسر، عمار، سمیہ، بلال، صہیب، جن کا معاشرے میں کوئی وزن نہیں تھا، اور مخالفین عتبہ، شیبہ، امیہ، فلانے دھماکے، جو چودھری لوگ تھے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کیا کچھ گزرتی ہوگی، یہ چیز اگر محسوس کی جائے تو پھر معلوم ہوگا کہ وہ نعمت جو ہمیں میسر آئی ہے یہ کتنی جاکاہی کے بعد یہاں تک پہنچی ہے، اور اسی کے بعد ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ اس کے تئیں جو ہمارا رویہ ہے، کہ ہمارے باپ دادا نے جو سکھا دیا وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن حالات کے دباؤ کے تحت اپنے بچوں کو ہم منتقل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہی تو صورتحال ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پس منظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے ان آیات کا یا اس دین کا، اس قرآن کا، اس ہدایت کا، اس روشنی کا رہا ہے، وہ اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے سامنے آئے، تاکہ آپ کو محسوس ہو، ہمیں محسوس ہو کہ جن چیزوں کو ہم بہت ایزی سمجھتے ہیں وہ اسٹارٹنگ میں اتنا ایزی نہیں تھی، اس کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ فرمایا کہ بے شک اے نبی، یہ سورت جو ہے یہ مکے کے درمیانی دور میں، یعنی جب مخالفت زبانی نہیں بلکہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی، معاملہ بہت سیریس ہو گیا تھا، اور لوگ مخالفت میں صرف گالم گلوچ تک کی بات نہیں، بے عزتی اور تضحیک کی بات نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھانے تک کی بات تک پہنچ گئی تھی بات۔ اس زمانے کا یہ ہے۔ ایک اور چیز محسوس کیجیے آپ، ظاہر سی بات ہے درس قرآن میں پورے قرآن کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ اگر آپ کو شوق ہے، اور بالکل ہے، تو آپ اپنے گھر پر جب پڑھیں تو ان سب چیزوں کو حاضر رکھیں اپنے دماغ میں۔ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچانا شروع کیا لوگوں کو، تو کیا کچھ حالات پیش آئے آپ کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ، اور سامنے والی پارٹی کے، ان کی نفسیات کیا تھی، ان کی حرکتیں کیا تھیں، ان کی سازشیں کیا تھیں، ان کی رکاوٹیں کیا تھیں، وہ کہاں سے متاثر ہوتے تھے، کہاں سے بھڑکتے تھے، ان سب کی روداد ہے یہ۔ جیسے جیسے مخالفت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کمانڈ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور مومنین اس وقت جو تھے وہ صرف کام کرتے تھے، جیسا اوپر سے حکم آتا تھا ویسا کرتے تھے۔ اب اس میں ان کی فضیلت یہ تھی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ گھر چھوٹے گا، مال دولت چلی جائے گی، بیوی بچے ختم ہو جائیں گے، رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، صدیوں کا بنا ہوا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ مطلب تھا ایمان کا۔ آپ بے شمار واقعات جانتے ہیں، مجھ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ماں روٹھی ہوئی ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، کیوں؟
اس کا بچہ ان کے نقطہ نظر سے بے دین ہو گیا ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ تم محمد کی باتوں سے اگر باز آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میرے بچے ہو، آؤ۔ لیکن اس کی ضد یہ ہے کہ جو روشنی مجھ کو مل چکی ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ کھانا کھائیے چاہے مر جائیے۔ سعد بن ابی وقاص کا یہی واقعہ ہے۔ وہ درد آپ محسوس کیجئے جو حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں پیش کیا تھا، اپنی تقریر کی تھی کہ بھائی تم لوگوں نے یہ نیا دین کیوں قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کتنی فصیح و بلیغ اور اچھی ترجمانی کی تھی کہ ہم مردار کھاتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم علی اعلان زنا کرتے تھے، فحاشی اور عریانی تھی، فواحش و منکرات تھی، ایک دوسرے کو جو کمزور ہوتا تھا وہ طاقتور جو ہے اس کو ہڑپ کر جاتا تھا، مطلب انارکی پھیلی ہوئی تھی پورے سماج میں۔ اللہ کو ہم پر رحم آیا، اس نے ایک اچھا انسان بھیجا اپنا نبی اور رسول بنا کر۔ اس نے کہا کہ بتوں کو جو لکڑی کے ہیں پتھر کے ہیں ان کو مت پوجو اور نیک بنو، غریبوں کی مدد کرو۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس میں عقیدہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے اور عمل بھی ساتھ میں چل رہا ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ فیشن بن گیا ہے این جی او بنا کر نیک کام کرنا، غریبوں کا وغیرہ وغیرہ، باقاعدہ یہ بزنس ہو گیا ہے۔ لیکن کل تک شرک کا لازمی جز بتایا جاتا تھا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مشرک ہے، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا ہے، جس کے نتیجے میں غریبوں کو کھانا نہیں دیتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے تو اسٹیٹس کے لیے ہر کوئی مرتا ہے، اور اسٹیٹس میں رنگ میں بھنگ جو ہے وہ غریب لوگ ڈال دیتے ہیں، تو ان کو سینیریو سے ہٹا ہی دیتے ہیں لوگ، یہاں کوئی نہ آئے، دربان بٹھا دو، سب وی آئی پی لوگ آئیں گے۔ تو جو معاشرہ بنتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو امیر ہے، جو بڑا ہے، بس وہی ساری اچھائیاں یا سارا خیر، ساری فضیلت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ حاشیے پر چلے جاتے ہیں۔ اور توحید کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اس کو بھی پیدا کیا ہے، اس وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، ایک خالق کو ماننے کی وجہ سے سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ اصل میں بیسک نظریہ جب بنتا ہے تو پھر اونچ نیچ نہیں رہتی ہے، صرف صلاحیتوں کی بنیاد پر اہمیت اور غیر اہمیت کی بات ہوتی ہے، لیکن حقوق سب کے برابر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی اسلامی دنیا میں دلت آپ نہیں پائیں گے۔ یہ شرک کے نتیجے میں 1000 سال سے انسانوں کا ایک گروہ ہے جو صرف سانس لینے کے لیے ہر ذلت برداشت کیے ہوئے ہیں۔ تو محترم حضرات، آپ ان احوال کا ذرا تصور کیجئے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ اس میں مشرکین کو ڈانٹا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے، آئینہ دکھایا گیا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ یہ قوم بنی عاد اور سمود اور لوط اور ایکا والے اور شعیب علیہ السلام کی قوم، ان سب نے یہی حرکتیں اختیار کی تھیں جو تم کر رہے ہو۔ اہل مکہ، اہل قریش، آیان، اکابرین، بڑے لوگ، وی آئی پی لوگ، تم اپنی پوزیشن سمجھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا نہیں۔ جس کو تم کہتے ہو کہ یہ ہماری کامیابی ہے، بات غور سے سنیں، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ میری کامیابی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اگر اس ڈھیل کے موقع کو تم نے عبرت حاصل کرنے کا مقام نہ سمجھا
تو پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان اقوام کا ہو چکا ہے۔ وقت کا نبی جب آتا ہے نا تو وہ فیصل بن کے آتا ہے، وہ اللہ کی حجت بن کے آتا ہے زمین پر، یا تو ادھر معاملہ ہوگا یا تو ادھر معاملہ ہوگا، پھر صفحہ ہستی سے قومیں مٹا دی جاتی ہیں۔ عذاب کے دو طریقے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مداخلت کرتے ہیں، اور بحر مردار آج کل دیکھ لیجئے، وہ قوم لوط کو دھسا دیا، آج تک نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے ان کی پٹائی ہوتی ہے، جیسے جنگ بدر میں ہوا۔ باقاعدہ سورہ انفال میں، اس سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک ایک قطرہ تیل بھی ہے تل میں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی نہیں ہوتی ہے، انتظار کیا جاتا ہے۔ اور انتظار اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھیے، بنیادی اصول تو یہ ہے کہ سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، سب محتاج ہیں، وہ دینے والا ہے، سب کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے، وہ چاہے تو ایسی مخلوق ہی پیدا کرے جو انکار نہ کر سکے، لیکن چونکہ آزمائش کے اصول پر یہ دنیا بنی ہے، اس وجہ سے بھرپور موقع دیا جاتا ہے کہ کل قیامت میں روز حشر کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ذرا سا اور موقع دیتے تو ہم کامیاب ہو جاتے، اور ہم تو چاہتے تھے لیکن آپ نے جلدی کر دی۔ تو آنچ آہستہ آہستہ بڑھائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جتنا تیل ہوتا ہے، جتنا خیر ہوتا ہے، جتنی بھلائی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے صلح حدیبیہ کے بعد کتنے لوگ ایمان لے آئے۔ تو اعراض کی کیفیت رہتی ہے، انتظار کی بات رہتی ہے۔ ایسے میں جو انبیاء ہوتے ہیں، جو ان کے اصحاب ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، گوشت کا دل ہوتا ہے ان کا، وہ بھی آزردہ خاطر ہوتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، متی نصر اللہ، اتنا ہلا مارا جاتا ہے ان کو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کھوٹ نہ رہ جائے۔ 2 پیسے کی گگری لیتے ہیں، گھڑا لیتے ہیں، مٹی کا برتن، ٹھونکتے ہیں، بجاتے ہیں، عدلتے ہیں، بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت ان کو ایسے ہی مل جائے گی اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو جانچا پرکھا نہیں جائے گا؟ تو جو مصیبتیں جن کو ہم کہتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بھٹی کی آگ ہوتی ہے اور آنچ ہوتی ہے، اس میں سونا ڈالا جاتا ہے کڑاہی میں، کھٹالی میں، اور پھر اس کو کندن بنانے کے لیے تپایا جاتا ہے، ساری کھوٹ باہر ہو جاتی ہے اور اصلی مال نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے حوالے سے ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مختلف جہتوں سے۔ غزوہ تبوک آپ دیکھ لیجئے، دشمن وہاں ملا ہی نہیں، لیکن منافقین کی لسٹنگ ہو گئی۔ کتنا مشکل دور تھا، اور سب مادے کے حوالے سے تھا۔ کھجوریں پک چکی تھیں، اچھا موسم تھا، اچھی فصل آئی تھی، بے سر و سامانی کی حالت میں بہت دور جانا تھا۔ اب جس کا ایمان تھا وہ گیا، اور جس کا ایمان نہیں تھا انہوں نے راستے ڈھونڈ لیے۔ تو اصل میں انسان بہت پیچیدہ چیز ہے۔ ایسے میں اہل ایمان کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ جب آزمائش آئے تو اسی کے ساتھ ہمدردی کا ہاتھ بھی بڑھے، ان کو تسلی بھی دی جائے اور بتایا جائے کہ گھبراؤ نہیں۔ جب کہیں کہ متی نصر اللہ، تو کہا جائے کہ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بس جلد ہی آنے والی ہے، تھوڑا سا اور برداشت کرو، تھوڑا سا اور صبر کرو۔ یہی کیفیت یہاں رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے سلسلے میں کہی گئی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے کرتوت یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، یہ کل جب ہمارے یہاں آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے کہ وہ غیب کا پردہ یہاں نہیں اٹھاتا ہے، اس کے لیے اس نے سسٹم بنا رکھا ہے کہ اس دنیا کے بعد جو قیامت آئے گی اسی وجہ سے آنی چاہیے، تاکہ یہاں کی جو کچھ فیسلٹیز ہیں دونوں فریق کو وہاں ختم ہو جائیں،
اور وہاں رزلٹ سامنے آ جائے، نتیجہ سامنے آ جائے، اسی کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ تمہارے رب کی قسم کھا کے بات کہی جا رہی ہے کہ ہم لازماً ان سب سے سوال جواب کریں گے، پوچھیں گے وہ سارے کرتوت جو یہاں یہ کر رہے ہیں ان کی کیا وجہ ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ پیدا میں نے کیا ہے، کھلاتا پہناتا میں ہوں، آل اولاد میں ان کو دیتا ہوں، زمین پر چلنے پھرنے رہنے سہنے کی مہلت میری طرف سے ملی ہوئی ہے، جس زبان سے تم کو گالی دیتے ہیں، میرا انکار کرتے ہیں، وہ بھی میری دی ہوئی ہے۔ میں گونگا پیدا کر سکتا تھا ان کو، لیکن بولنے کی طاقت و صلاحیت دی ہے، تو ان سے میں پوچھوں گا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ تم کو طاقت دی تھی، کہاں خرچ کیا؟ بولنے کی صلاحیت دی تھی، اس سے کیا کام لیا؟ نبی بھیجا تھا، اس کے سلسلے میں تمہارا رسپانس کیا رہا؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ان پہ زجر و توبیخ ہوتی ہے، اور دوسرے جو اس پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں مومنین، ان کو تسلی ہوتی ہے کہ میری پشت پر میرا رب کھڑا ہے، ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے، تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، اور یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اصل چیز جو نظریات کی جنگ ہوتی ہے، اس میں نظریے پر استحکام کتنا ہے، ایمان کس قدر ہے، یہ زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے۔ افراد کی قوت طاقت بہت زیادہ تعداد ہے، لاکھوں میں ہیں، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک آدمی ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، تو وہ جس انداز سے بات کرتا ہے وہ لوگوں کو، مطلب ان کے دلوں کو پہنچ جاتی ہے، اپیل کرتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ڈھلمل یقین ہوں، آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ سینکڑوں نہیں ہیں، لاکھوں ہوں، لیکن ان کی طاقت ان کے ایمان کے بقدر ہی ہوتی ہے۔ ایمان ہوتا نہیں ہے، مصالح کے پابند ہوتے ہیں، مفادات کے غلام ہوتے ہیں، وہ تو ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر فائدہ رہے گا کہ ادھر فائدہ رہے گا۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں کے درمیان ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، نہ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں، مفادات کے چکر میں رہتے ہیں۔ فرمایا فاصدع بما تؤمر، جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس پر کمر کس لو کہ اسے ہاں کے پکارے کہتے رہو گے، اور اس کی آواز لگاتے رہو گے، اس کے سلسلے میں آخری حد تک محنت کرتے رہو گے۔ کوئی کمی کوتاہی تمہاری امکان کی حد تک نہیں باقی رہے گی۔ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو کچھ یہ بکتے جھکتے ہیں ان کو بکنے جھکتے دو۔ بھائی جو کچھ پلیٹ میں ہوگا چمچ سے وہی تو باہر آئے گا۔ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کے اصول، ان کے اخلاق اگر گالی دینے کو کہتے ہیں تو یہ ان کا تعارف ہے، لیکن تمہارا اخلاق وہی ہونا چاہیے جو تمہارا ایمان ہے، جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تم کو سکھایا گیا ہے۔ تو ان سے الجھو مت۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کتنی بڑی بات ہے یہ جملہ، اگر ہم لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو جو کچھ آج کا سینیریو ہے، ہم کھڑے ہو جائیں، اور کسی کی آشواسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس پارٹی کے نہ اس پارٹی کے، نہ کسی اور باہر کی بیرونی مداخلت کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد گھبرائیے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں تمہارا، ان کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ اب دنیا کا خالق اور مالک اگر یہ کہے کہ تم گھبراؤ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، سب مانیٹر کر رہا ہوں، یہ تمہارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ گردن پکڑ لوں گا، گریبان پکڑ کے پوچھوں گا ان سے، ان کا منہ بند کر دوں گا۔ آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہوگا، یاد ہوگا کہ اس دن یہ زبانیں چپ کرا دی جائیں گی، ہاتھ پیر بولیں گے۔ تو جو اتنا بڑا قادر ہو، اتنا عزیز ہو، اتنا طاقتور ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں تمہاری پشت پر کھڑا ہوں، گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے ہیں، بک بک جھک جھک کرتے ہیں، کرنے دو، لیکن کل جب ان کا پیمانہ گناہوں کا بھر جائے گا پیالہ، تو میں جب پکڑوں گا تو پھر یہ
ان کو راستہ نہیں ملے گا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس حوالے سے ہم بھی ایسے موڑ پر ہیں تاریخ کے، ہندوستان کی امت مسلمہ بہت زیادہ معیاری نہ صحیح لیکن کم سے کم اس کے نام لیوا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، بہت زیادہ معیاری نہ صحیح لیکن بہرحال ایک نسبت ہے، اور اسی نسبت کے حوالے سے مسلمانوں کو یہاں ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اگر اس ہدف کے نتیجے میں، ان کی بدتمیزیوں کے نتیجے میں اگر ہم جاگ جائیں اور کہیں کہ نہیں، جس کا الزام تم لگا رہے ہو یقیناً ہم اقبالی مجرم ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے، یہ قرآن ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، ہم اسی پر جم جائیں، اور اس کے بعد جو مشکلات آئیں اس میں یہ آیتیں اگر آپ کے پیش نظر رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے یہ کہے کہ گھبراؤ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، وَإِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور جو تم کو ستانا چاہتے ہیں، تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا ہو، یا مسلمان کو ملا کہتا ہو، یا پارلیمنٹ میں گالی دیتا ہو، یا کوئی اور زبان استعمال کرتا ہو، اگر ہم اپنے دل میں ایمانداری کے ساتھ یہ محسوس کریں کہ ہم اپنا فریضہ سچا سچا ادا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ جو زبان درازی اور بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے لیے ان سب سے نمٹ لیں گے، کافی ہے تم اپنا کام کرو۔ تو آپ بتائیے کتنی طاقت حاصل ہو جائے گی، اور پھر ہم دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، بے شک ہم اسی موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، قرآن ہمیں بلا رہا ہے، بتا رہا ہے، حالات ہمیں دھکیل رہے ہیں کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے۔ نہ شیخ، نہ سید، نہ پٹھان، نہ مرزا، نہ باہر کے، نہ اندر کے، نہ ڈی این اے کا مسئلہ، بلکہ یہ عقیدہ، یہ تمہاری شناخت ہے۔ تم یہاں تاج محل اور لال قلعہ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ضمنی چیزیں ہیں، تم تو یہاں مساوات کا درس دینے کے لیے آئے تھے، تم اس کفرستان میں شمع توحید بلند یعنی جلانے کے لیے آئے تھے۔ تو پھر آپ بتائیے، اگر آپ کی یہ شناخت ہو جائے کہ بھائی یہ مسلم ادھیکاری ہے، یہ رشوت نہیں لے گا، بولو گے تو ڈانٹ دے گا، یہ مسلم گوالا ہے، یہ دودھ میں پانی ملا ہی نہیں سکتا ہے، یہ مسلم کرانے والا ہے، اس کے ہاں بچہ بھی بھیج دو تو وہی ریٹ رہے گا کہ اگر ہم خود چلے جائیں جس ریٹ پہ ملتا ہے، یہ ملاوٹ کا سامان نہیں دے گا۔ اگر یہ ہماری شناخت بن جائے اس ماحول میں، تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ پاس ٹی وی میڈیا نہیں ہے تو نہ رہے، آپ پاس حکومت نہیں ہے تو نہ رہے، لیکن یہاں کا ماحول ترس رہا ہے، پکار رہا ہے آپ کو کہ حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جائیے، مساوات کی بات کیجیے، جس برتن میں آپ کھاتے ہیں غریب کو بھی کھلائیے۔ عید بقرعید میں جو دعوتیں ہوتی ہیں وہ صرف اپنے اسٹیٹس والوں کو نہ بلائیے، بلکہ محلے کے جھگی جھوپڑی والوں کو بھی اپنے گھر پہ بلائیے۔ اگر یہ ہوا چل جائے، ماحول بن جائے، اور آپ کی شناخت یہی عقیدہ، یہی نظام اور یہی اخلاق جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بھائی بلال کیوں آپ کے پیچھے لگ گئے تھے؟ یاسر عمار میں کیا خصوصیت تھی؟ کہاں کے سلمان تھے، کہاں کے شعیب تھے، لیکن سب جان کی بازی لگا کر آپ کے ساتھ تھے، ان کی پشت پر کوئی قوم قبیلہ نہیں تھا، اکیلے لوگ تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت اچھا کھانا ملتا ہے لیکن جھوٹا ملتا ہے، پھینک کے دیا جاتا ہے، ذلیل کر کے دیا جاتا ہے، تو سوکھے ٹکڑے ہم کو عزیز ہیں اگر عزت اور احترام سے ملتے ہوں۔ یہاں بھی بہت لمبی چوڑی آبادی ہے جو آپ کی مساوات کے نظام کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر اس حوالے سے آپ کھڑے ہو جائیں، جیسا کہ حالات بھی ڈھکیل کر آپ کو اسی مقام پر پہنچا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں
کہ کیا انداز ہو جائے گا. اور جب یہ انداز ہو جائے گا، دیکھیے حقائق کو محسوس کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو الفاظ میں بیان کر دوں، آپ بیان کر دیں، یا کہیں سے آپ کے کان میں پڑ جائیں. بارش ہو رہی ہے، مت جانا، بھیگ جاؤ گے، ایسا ہے ویسا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بارش میں بھیگ رہے ہوں تو جو یقین بارش میں بھیگنے سے آئے گا وہ الفاظ سے نہیں آ پاتا ہے. اگر آپ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور خود لوگوں کے طنز اور تعریض کا نشانہ بنیں اور پھر آپ کا دل ٹوٹے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روئیں، گڑ گڑائیں، اور غیب سے آپ کے کان میں یہ آواز آ جائے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہاری پشت پہ ہوں، جو لوگ تم کو ستا رہے ہیں ان کو میں دیکھ لوں گا، تم اپنا کام کرتے رہو، تو کیا طاقت آئے گی، کیا منظر بدلے گا، کیفیت بدل جائے گی. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو صدقہ کیا کہتے ہیں ثواب دارین کے لیے ایسی مجلسیں جمتی رہیں اور اللہ تعالیٰ ثواب دے گا ہی دے گا. لیکن تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب اس کا کردار ہم خود بننے کے لیے تیار ہوں. یہ بشارتیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو بارش میں بھیگنے کے لیے تیار ہیں. آگے فرمایا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر. یہ مذاق اڑانے والے، ان کی بیوقوفی کا عالم یہ ہے اور ان کی بے استدلالی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. یہ چیز اتنی حماقت انگیز ہے کہ اس کی تردید کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی خود لکڑی کو گڑھے، بت بنائے اور کہے یہ میرا خدا ہے. کتنی حماقت کی بات ہے یہ. بس سوچنے کی بات ہے، آدمی جاگ جائے تو بالکل اس کو لات مار دے. کہا گیا فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے کہ کس حماقت. اصل میں یہ ساری چیزیں اسی وقت آدمی کے دل میں آتی ہیں، ہاتھ پیر میں آتی ہیں کہ جب آدمی کو اپنی معرفت نہ ہو. انسان کیا ہے؟ آپ سوچ لیجئے، دنیا میں خلیفہ ہے، ساری دنیا جو ہے اس کی چاکر ہے. اب یہ اپنے ہی استعمال ہونے والی چیزوں کے سامنے سر جھکانے لگے، اپنا ہی پیڑ لگائے اور کل اس میں دھاگا باندھ کے اور سندور لگا کر اس کو ڈنڈوت کرے، تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟ صرف جگانے کی بات ہے کہ تم کون ہو اور یہ حرکت کیا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میں خوب جانتا ہوں، یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کہ تمہارا دل دکھتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے کہ میں تو ہوں کہ یہ پروانے کی طرح سے آگ کی شمع پر نثار ہونا چاہتے ہیں، جل جانا چاہتے ہیں، اور میں ان کی بیلٹ اور کمر پکڑ پکڑ کے اس سے بچا رہا ہوں اور یہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. 1-2 دن سے نہیں بلکہ 13 سال تک لوگوں نے ایسی حماقتیں کی. تو میں نبی، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، کڑتا ہے، پریشان ہوتے ہو، لیکن گھبراؤ نہیں. یہ ساری چیزیں میں ریکارڈ کر رہا ہوں، میرے علم میں ہیں، میری پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فسبح بحمد. اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریف، اس کا شکر ادا کرو، اور وَقُم مِّنَ الساجدین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. یعنی اپنی حقیقت نہ بھولو، اپنی عبودیت کا خیال رکھو. تم بندے ہو اور بندگی کا حق ادا کرتے جاؤ. وَعْبُدْ رَبَّكَ. اور یہ چیز وہاں تک چلے گی، یہ صبر، یہ ضبط، یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی حضوری کا احساس، جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، یعنی آخری وقت تک. یہی پورا فارمولہ ہے. دوستو اور ساتھیوں، یہ چیز ایسی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوششیں رہی ہیں، آپ کی زندگی تو بحر ذخار ہے، جس پہلو پر بھی آپ بات کریں وہ اس میں لاسانی ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دعوت کے مرحلے میں بھی آپ نے جو جانکاہی کی ہے، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں پیش کیا ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ ہم اسی ہدایت کے دعوے دار ہیں. یہ ہمارے لیے انتہائی شکر کا مقام ہے کہ ٹیڑھے سیدھے جو کچھ بن پڑتا ہے ہم وہی چاہتے ہیں
جو اس دونوں دفتیوں کے درمیان ہے کہ یہی ہماری بنیادی کتاب ہے، لیکن ہم یہاں کوتاہی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اس پیغام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں ہیں، اور وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دین کو ہم تک پہنچایا ہے، ہم دوسروں تک وہ پہنچانے میں بہت غفلت کر رہے ہیں، اور اسی غفلت کے نتیجے میں جو کچھ احوال ہمیں پیش آ رہے ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے غفلت کی تھی تو اس کو ہم بھوگ رہے ہیں، ہم غفلت کریں گے تو ہماری اولاد اس کو بھوگے گی۔ ہمارا فریضہ یہی ہے کہ جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کو تو وہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آپ کو معلوم ہو تو وہ دوسروں تک پہنچا دیجیے، یہ تو ہمارے رسول نے کہا ہے، آخری خطبہ تھا۔ جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے، دیکھیے کوئی ہندو دھرم میں پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ہاں تو وہ ہندو ہوتا ہے، عیسائی یہاں پیدا ہوتا ہے تو عیسائی ہوتا ہے، یہودی کیا، لیکن اسلام یہ اسم نہیں ہے، صفت ہے۔ اگر مانو تو مسلم، آزر کا بیٹا ابراہیم ہو جاتا ہے اور نوح کا بیٹا کنعان ہو جاتا ہے، نہیں مانے تو غرق ہو جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ عقیدے تقلید کی بنیاد پر نہیں چلتے ہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ دین اور قرآن اور اسلام جو بڑی نعمت ہے ہم کو کن حالات میں ملی ہے اور کتنی بڑی نعمت ملی ہے، اس کو بچانے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی زندگی کو اس پر استوار کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ جدوجہد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی شناخت کو نہ بھولیں اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تک کریں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔